بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں۔ وہ کون لوگ تھے، ان کو غار میں چھپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں کیوں بیان کیا گیا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 250 سال بعد ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی وہاں حکومت قائم ہوئی، جو خود بھی شرک کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ اور تب کے حالات یہ تھے کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی وہاں کی عوام کا دین ہوتا تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں میں شرک پرستی عام ہو گئی۔ لیکن وہاں کے کچھ نوجوان توحید کے قائل تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ وہ نوجوان دربار میں خاص عہدوں پر فائز تھے، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ بادشاہ ان پر سختی کرے گا اور ان کو شرک پر مجبور کرے گا۔ اب ان نوجوانوں کے پاس 3 ہی راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ بادشاہ کا دین اختیار کر لیتے، دوسرا بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو کر موت کو گلے لگا لیتے، تیسرا یہ کہ وہ کہیں اور چلے جاتے اور اپنے دین کو بچا لیتے۔ تو ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے حالات درست کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری مغفرت فرما اور ہماری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ بھی دیا، ان کی حفاظت بھی کی اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ وہ نوجوان اللہ کے حکم سے ایک غار میں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ نوجوان غار میں جا کر چھپ گئے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوا اور ایک دیوار بنا کر غار کو بند کر دینے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ وہاں ہی مر جائیں۔ لیکن بادشاہ نے جس شخص کو یہ کام سونپا تھا وہ بہت رحم دل تھا۔ اس نے ایک تختی لے کر اس پر ان نوجوانوں کے نام اور حالات لکھ کر ایک صندوق میں بند کر دیے اور دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بادشاہ مر گیا۔ اس کی جگہ ایک رحم دل اور نیک بادشاہ کی حکومت آئی، تو لوگوں میں توحید عام ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں میں عقیدے کی خرابی کی وجہ سے قیامت کے روز اٹھنے پر جھگڑے ہونے لگے کہ کیا قیامت کے روز ہم جسم سمیت اٹھائے جائیں گے یا صرف روح کو زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہ سب حال دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ جس سے ان لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں۔ تو ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس غار کی طرف گیا اور اس نے وہ پتھر ہٹایا جس سے وہ غار کے آگے دیوار کی گئی تھی، تو وہ اندر دیکھ کر ڈر گیا اور اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ غار کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ غار کشیدہ تھی اور اصحاب کہف غار کے درمیان میں سو رہے تھے۔ سورج جب طلوع ہوتا تو غار کی سائڈ سے ہو کر گزر جاتا اور جب غروب ہوتا تو غار میں سورج کی ہلکی روشنی پڑتی، جتنی انسانی جسم کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف کے سوتے ہوئے کروٹیں بھی بدلتی رہیں تاکہ زمین کی مٹی ان کے جسم کو کھانا نہ شروع کر دے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھا رہا۔ جب وہ چرواہا وہاں سے بھاگا تو اصحاب کہف اللہ کے حکم سے نیند سے جاگے اور اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنی دیر سوئے ہیں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں، کسی نے کہا ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں پہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ پھر ان کو بھوک ستانے لگی اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ سکے دے کر بھیجا اور کہا کہ شہر سے کچھ پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانے کو لے آؤ، لیکن دھیان رکھنا کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ جب وہ باہر شہر میں گیا اور اس نے چیزیں لینے کے بعد سکہ دکاندار کو دیا تو دکاندار بہت حیران ہوا اور اس سے کہا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ سکہ میرا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سکہ تو سالوں پہلے بند ہو چکا ہے اور یہ بہت پرانا ہے۔ وہ نوجوان بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اپنا ہے۔ تم سناؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ یہاں دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سالوں پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، لیکن اب اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو نوجوان بہت حیران ہوا اور اس نے کہا یہ سکہ میرا ہی ہے۔ پھر اس نے اپنے حالات بتائے اور کہا کہ میرے ساتھی باقی غار میں ہیں، آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اس کو لے کے غار میں گیا اور ان غار کے ساتھیوں کو لگا کہ شاید ان کا ساتھی گرفتار ہو گیا ہے، اس لیے جیسے ہی انہوں نے کسی کی آنے کی آہٹ سنی تو وہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔
جب اس دکاندار نے وہاں جا کے دیکھا تو اس کے باقی ساتھی بھی وہاں غار میں موجود تھے، تو اس نے وہاں سے پتھر ہٹایا اور وہاں موجود صندوق سے تختی نکال لی اور اس پہ ان کے نام اور حالات پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گیا اور اس نے اپنے بادشاہ کو اس سارے بات کی خبر دی۔ بادشاہ وہاں آیا اور یہ دیکھ کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور ایک معجزہ رونما کیا۔ پھر اصحاب کہف باہر آئے اور تمام لوگوں کو ان کے واقعات اور حالات کا علم ہوا۔ پھر اصحاب کہف ان کو السلام علیکم کہہ کے غار کے اندر واپس چلے گئے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حال میں موت دے دی۔ پھر تب کے لوگوں میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ اب ان کی قبر کیسی ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا اس کے اوپر عمارت بناؤ، کسی نے کہا مسجد بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد۔ اس واقعے میں یہ باتیں اہم نہیں ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، بلکہ اس واقعے میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کو 309 سال سونے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا سکتا ہے تو قیامت کے روز ہمیں بھی زندہ اٹھا سکتا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔